میں فراق صاحب کے پاس اس وقت پہنچا جب میری خود سے بالکل ملاقات نہیں ہوئی تھی، وہ تو اب بھی نہیں ہوئی۔ ہائی اسکول پاس تھا، 19 18 20 سال کی میری عمر تھی۔ مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ فراق صاحب شاعروں سے بہت اچھا سلوک نہیں کرتے، اجازت نہیں ہے ان کے ہاں شاعروں کا آنے کی، غلط یا صحیح کسی نے بتایا ہوگا۔ تو میں جاتا رہتا تھا، کچھ رمیش بھائی سے دوستی رہی، کچھ قریب ہوتا گیا ان کے کام بھی میں ان کے لکھنے پڑھنے کا کرتا رہا، اور کبھی یہ نہیں میں نے بتا کے دیا کہ میں خود بھی شعر کہتا ہوں، اور وہ اکثر کہتے بھی تھے، لوگوں سے تعارف کراتے تھے کہ یہ لڑکا ٹھیک ہے، اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ شعر نہیں کہتا۔ اور وہ خوبی میں نے اب تک قائم رکھی ہے کہ لوگوں کو خبر ہو گئی کہ میں شاعر ہوں لیکن میں شعر نہیں کہتا ہوں، کیونکہ اس معیار سے جو شعر کا معیار ہے، واقعی جس آدمی کو یہ خیال ہو جاتا ہے کہ اس نے اس کو چھو لیا، وہ اس سے اتنا ہی دور ہو جاتا ہے۔ دیکھیے یہ عجیب بات ہے کہ اتنا اچھا پیپر ٹنڈن صاحب کا پڑھا گیا، فراق صاحب خود بولنے کبھی کبھی یہاں آ گئے، لیکن ابھی تک فراق صاحب کے وہ شعر اس محفل میں نہیں آئے جو فراق صاحب کے تھے۔ انہوں نے ٹھیک کہا کہ فراق صاحب سے ہر وقت نہیں مل سکتے، سیمینار میں بھی نہیں مل سکتے، فراق صاحب سے ملنے کے لیے وہاں جانا پڑتا ہے جہاں فراق صاحب یہ کہتے ہیں کہ مدتیں گزری تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں، مدتیں گزری تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں، اور ہم بھول گئے ہوں تجھے ایسا بھی نہیں ہے، بہت پہلے سے ان قدموں کی آہٹ جان لیتے ہیں، تجھے زندگی ہم دور سے پہچان لیتے ہیں۔ عشقیہ شاعری نہیں، انقلاب ہو، وہ انقلاب جس کے لیے تلوار پھینک دی تھی ترقی پسندوں نے، قلم پھینک دی تھی اور تلوار اٹھا لیا تھا، وہ ساری بڑی بڑی کتابیں لکھتے رہے، لیکن انقلاب کو 2 مصروں میں کئی صدیوں کے انقلاب کو باندھ لینا، غزل بنا لینا صرف فراق کا کام تھا۔ دیکھ رفتار انقلاب فراق کتنی آہستہ اور کتنی تیز، دونوں باتیں کتنی صدیوں سے آپ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ انقلاب نہیں آ رہا اور ایک لمحے میں آتا وہ لمحہ۔ تو اس طرح میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ رمیش صاحب کی یہ بات بالکل سچ ہے کہ فراق صاحب کو تلاش کرنا چاہیے اور اس میں کھونے کی سعادت حاصل کرنا چاہیے، بس یہ فراق سے ملنے کا ایک زینہ ہے۔ ایک عجیب بات میں آپ لوگوں کے سامنے فراق صاحب کے ہی وسیلے سے آگے عرض کروں گا۔ شروع میں آپ کو ایسا لگے گا کہ میں کچھ اور بات کہنے جا رہا ہوں۔ فراق صاحب سے بڑا انگریزی داں اردو میں ابھی تک کوئی نہیں پیدا ہوا، انگریزی داں، اور اسی کے وسیلے سے شاید ہندوستانی ادبیات سے زیادہ مغربی ادبیات پر بھی ان کی، شعریات پہ تو خاص طور پہ نظر تھی، اور خاص طور پر رومانٹک پیریڈ کو جس طرح سے وہ غزل بنا لیتے تھے وہ انہی کا حصہ تھا۔ ایک عجیب بات ہے، جیسے میں آپ سے یہ کہوں کہ آج ہم دو جملے نہیں بول سکتے، یہاں سے باہر نکل کر کے یہ نہیں بتا سکتے کہ یہاں کون بیٹھا تھا، کیا پہنے تھا، کس کے ذریعے میری آپ کی گفتگو ہو رہی تھی، اگر انگریزی کے لفظ ہم استعمال نہ کریں۔ میں کہوں گا کہ لائٹ چلی گئی تھی، کہہ دیں گے روشنی چلی گئی تھی، تو جنریٹر چلایا تو روشنی آئی، مائک سے یہ بول رہے تھے، سامنے کیمرہ میری تصویر لے رہا تھا، آپ شعر پڑھ رہے تھے لیکن مجھے آپ کی وہ شرٹ بہت اچھی لگ رہی تھی۔ تو اس طرح جب ہماری زندگی میں 500 لفظ ہیں زندگی میں ہمارے جو ہم برتتے ہیں، اور کم 400، اور اس میں 200 سے زیادہ انگریزی لفظ ہیں، اور انگریزی کے سب سے بڑے شاعر رگھوپتی صاحب فراق کے ہاں غزل کا ایک لفظ انگریزی کا نہیں آیا، یہ مجھے بہت پریشان کرتا رہتا تھا۔ تو بہت ڈرتے ڈرتے میں نے ان سے ایک دن پوچھا، تو انہوں نے وہی بات کہی جو بھی بار بار یہاں دہرائی گئی ہے کہ کتاب سے، علم سے شاعر کا رشتہ نہیں ہوتا، صدیوں جب ہم کسی چیز کو جی لیتے ہیں تب وہ غزل بن سکتی ہے۔
آپ نے مائک لا کے رکھ دیا. ابھی تک مائک پہ اردو میں شعر اس لیے نہیں کہا جا سکا کہ ہم اس مائک کو مشکل سے 25 سال سے جی رہے ہیں. شعر نہیں بنا سکتے, پروز لکھ سکتے ہیں. تو فراق صاحب کے یہاں اگر آپ یہ دیکھیں کہ پرانی لفظیات کا جو نیا فن ہے وہ اس لیے تھا کہ وہ 200 سال 300 سال کی زندگی اور لفظوں کو اپنے طور پر نئی زندگی سے جیتے تھے. اور مجھے یقین تھا کہ ظاہر ہے کہ جیے تو بہت دنوں تک, لیکن جو ان کا کریٹیو پیریڈ تھا بہت بیمار رہنے لگے تھے اور بیدار تو ہمیشہ رہے. تو 60-70 تک اس لیے انہوں نے غزل میں کبھی ایسے لفظوں کو آنے نہیں دیا جو ہماری زندگی کا حصہ, اس زندگی کا نہیں جو ہم برت رہے ہیں اور کھا پی رہے ہیں, بلکہ وہ زندگی جو ہمارے لاشعور میں رچ بس گئی ہے. تو اس طرح سے وہ یہ اشارہ ضرور دے گئے تھے بار بار اپنی تحریروں سے کہ جو زندگی ہم شعور سے زیادہ لاشعور میں جیتے ہیں, جن لفظوں کو استعمال کرتے ہیں, جب وہ ہمارے شاعری کا حصہ بن سکیں گی تب ہم یہ نہیں کہ آج کوئی چیز دیکھی اس کو ہم غزل و شاعری نہیں بنا سکتے. تو فراق صاحب کی ایک آپ کو ذرا سی ایک کیفیت اور بتا دیں جس نے بہت سے لوگوں کو بالکل خراب ہونے سے بچایا. رمیش صاحب کو معلوم تھا کہ میں مصر سے جوڑ لیتا ہوں. ایک دن میں وہاں گیا تو فراق صاحب لان میں ٹہل رہے تھے, عجیب سی کیفیت تھی, اور ایک شعر وہ اپنی ایسی رونی مگر دنیا کی شاید سب سے دل میں اترنے جانے والی آواز میں روتے ہوئے, جب وہ گاتے تھے تو روتے ہوئے لگتے تھے, وہی سب سے زیادہ خوبصورت ترنم ہوتا تھا. تو اس میں پڑھ رہے تھے تو مجھے کچھ سنا سنا سا لگا. تو جب ایک آدھ دفعہ وہ چکر کاٹ چکے, بالکل آپ خفا نہ ہوئیے گا, بہت آرام سے سنیے گا جب تک میں بات پوری نہ کر لوں. تو مجھے لگا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تا حد نظر شہر خموشاں کے نشاں ہیں, تا حد نظر شہر خموشاں کے نشاں ہیں. اور وہ ان کا خاص اسٹائل کہ اللہ مسافر کی کہاں شام ہوئی ہے. تو صاحب یہ جب جیسے آپ نے واہ واہ کی تو میں بھی بڑا دم بخود تھا. میں نے ان سے گھبرا کے ان سے پوچھا کہ یہ شعر آپ یہ شعر کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کہنے لگے بھائی میں نے 20,000 شعر ہیں, خدائے سخن کہتے تھے میر کو, خدائے سخن میر کے, اور میں نے کوئی 20 بار انہیں پڑھا ہے. میں اس شعر کو میں نے میر کو کیسے میں اوور لک کر گیا. مجھے رمیش نے بتایا کہ یہ شعر کل رات سنایا. تو دیکھیے میں ایک 19-20 سال کا بالکل یعنی لے میں پاگل سا ہو گیا کہ میرے منہ سے نکل گیا کہ یہ شعر میں نے رمیش کو سنایا تھا, وہ میرا شعر. صاحب ایک دم اس کا چہرہ لال ہوا, اتنی بری اور بڑی گالی کے ساتھ انہوں نے کہا کسی اس نے کہا ہو یہ شعر خدائے سخن میر کا ہے. کیا ہے اس میں؟ تا حد نظر آج کا انسان کہہ سکتا ہے, تم کیا جانو شہر خموشاں تم قبرستان کو بولتے ہو, اللہ مسافر کی کہاں شام ہوئی ہے. اس کیفیت کے ساتھ تم اللہ نکال سکتے ہو, سب کچھ میر کا ہے. خدا گواہ ہے کہ میں نے طے کر لیا کہ میں شاعری نہیں کروں گا, اس لیے کہ میر جب اتنے بڑے شاعر ہیں, جب تک ہمیں اپنی زبان نہیں ملے گی. تو میں نے یہ معافی چاہتا ہوں آپ سے, یہ شعر میں نے رکھا بھی ایک طرح سے نہیں ہے, سب جان یہ میں نے اس دن سیکھ لیا کہ کس طرح سے سیکھا ہے. فراق صاحب سے زیادہ میں نے بار بار ہی کہا کہ انگریزی رہی تو جانے دیجئے, عربی اور فارسی کے لفظوں کو جب تک ہندوستان کی بارگاہ پہ سجدہ کرنے کی اجازت نہیں مل گئی ہے اس وقت تک وہ غزل نہیں بن سکتی. کوئی لفظ فارسی اور عربی کا ہندوستان میں غزل نہیں بن سکتا. یہ بات فراق نے بتائی تھی اور میں آپ کو بتاتا ہوں. کوئی لفظ آپ لے آئیے, ایک بہت بڑے کئی نقادوں نے فراق صاحب کے لیے لکھا کہ یہ شعر جو ہے وہ بحر سے خارج ہے, اس کی تقدیم ہوتی ہے. میں نے پوچھا ان کا صاحب یہ انہیں یہ نہیں معلوم کہ یہاں آہ کرنے کے بعد رکنا پڑتا ہے, اور رکنے کا وزن فا ہے. یہ فا اگر میں جیسے جاتا ہوں, میں جاتا ہوں, اچھا میں جاتا ہوں, اچھا میں جا رہا ہوں, آپ کو یہ کہنا کہ اچھا میں معاف کرو میں جا رہا ہوں.
اگر آپ اس باپ سے یا اس سے کہیں کہ معاف کرو میں جا رہا ہوں، تو کہنے لگے یہ ناموزوں ہے اور بدتمیزی ہے۔ شعر میں کس کیفیت کا اظہار ہے یہ صرف شاعر بتائے گا، عروض اور لغت اور آپ کا وہ نہیں بتائے گا۔ اسی لیے جعفر علی خان اثر سے لے کر کے اور شاعر کے ایڈیٹر اس وقت کے اعجاز صدیقی صاحب کے بہت سے خطوط رمیش صاحب کو میں نے پڑھ کے سنائے کہ وہ لکھ کے بھیجتے تھے کہ حضور یہ آپ کا مصرع ناموزوں ہے، لیکن ناموزوں مصرع نہیں تھا، لفظ ناموزوں تھا جو تم بول رہے ہو۔ فراق جو بول رہا وہی عین لفظ تھا۔ اپنی گرامر، اپنی عروض، اپنی جو بحر ہے اور اپنا جو عروض ہے اسے آپ صحیح کر لیں۔ کون سا لفظ کس وقت کس تلفظ سے بولا جاتا ہے، یہ شاعر کی شناخت ہے۔ کئی لوگوں نے بھی اس بات کو بتایا، غالب نے بھی بتایا، میر نے بھی بڑی بادشاہت کی، لیکن ہمارے عہد میں یہ بادشاہت، یہ حکومت، یہ پیمبری صرف فراق صاحب کا حصہ تھی، اور وہی سلسلہ یہاں ہے۔ میں انتہائی شکر گزار ہوں کہ اتنا خوبصورت سریواستو صاحب نے محفل جمع